قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا كنا صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، معزز حضرات، گزشتہ جمعہ کو 5 خصوصیات جو اس امت کو ملی ہیں اس پر گفتگو ہو رہی تھی، جس میں 2 خصوصیات کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی. پہلی چیز خلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو پسند ہے. اب اس کی مختلف تشریحات آپ کے سامنے آئی. دوسری چیز سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے استغفار کرتی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کرتے جاتے ہیں تاکہ مسلمان سکون اور یکسوئی کے ساتھ اور شیطان کی شرارت سے محفوظ رہ سکے، عبادتوں میں اللہ کی رضا کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہ سکے. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ شروع سال سے جنت کو روزہ داروں کے لیے سجاتا رہتا ہے. پانچویں چیز آخری روزے کے دن روزہ ختم ہوتا ہے تو تمام روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اس میں سرکش مردۃ الشیاطین، سرکش زیادہ شرارتی لفظ ہے. مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے شیطان چھوٹے رہتے ہیں اور وہ انسان کو بڑبڑاتے رہتے ہیں، بہکاتے رہتے ہیں. بعض روایتوں میں بغیر مردہ اور بغیر سرکش کے الفاظ آئے ہیں کہ مطلق شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. اس کی برکت ہے کہ رمضان کے دنوں میں بہت سے گناہ اور معصیت میں بہت بڑی مقدار میں تخفیف اور کمی ہو جاتی ہے اور مسلمان نماز، روزہ اور عبادتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ سرکش شیاطین کے قید ہو جانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سے مسلمان کوتاہیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں اور گناہوں میں الجھے رہتے ہیں، گناہوں کو نہیں چھوڑ پاتے ہیں. جب شیطان نہیں تو پھر گناہ کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ تو صرف شیطان کے بہکانے سے انسان گناہ نہیں کرتا، بلکہ انسان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی دونوں کی صفت رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو الہام کیا ہے اس کے گناہ کے راستے اور اس کی نیکیوں کے راستے. انسان اپنے اختیار سے نیکی بھی کرتا ہے، اپنے اختیار سے گناہ بھی کرتا ہے. انسان جس میدان میں جس کام میں مصروف رہتا ہے اس کی طبیعت اس چیز سے مانوس ہو جاتی ہے اور اس سے اس کو انسیت ہو جاتی ہے اور وہ کام بغیر شیطان کے بھی کرتا رہتا ہے. اگر نیکی کے کاموں میں اس کی زندگی مصروف ہے تو بغیر کسی نگرانی کے، بغیر کسی سختی کے، بغیر کسی کی تشنیع کے وہ نیکی کے کام بھی ہر جگہ کرتا رہے گا. تو انسان جس طرح سال بھر زندگی گزارتا ہے رمضان کے دنوں میں بھی اسی طرح وہ زندگی گزارے گا.
تو وہ شیطانوں کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس وقت ایک بڑا شیطان ہمارے ہاتھ میں موبائل کا شیطان ہے۔ بہت بڑی ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے، اور ماں باپ، والدین اور بڑے گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے یہاں ماں باپ، بڑے ذمہ داروں کی پکڑ ہوگی اگر اس پر وہ دھیان نہیں دیتے، نظر نہیں رکھتے۔ میں تو عشاء کے بعد فوراً سو جاتا ہوں، باہر نکلتا نہیں، کوئی ایمرجنسی ہوگی تو کہیں باہر گیا، گاڑی سے سیدھا آ کے اپنے گھر پہ آ گیا، کہیں رکتا نہیں، کہیں بیٹھتا نہیں۔ خاص طور پر رمضان کی راتوں میں 2-3 دن کہیں رات میں سحری کرنے کے لیے جانا ہو گیا، تو ابھی 3 دن پہلے چونکہ یہیں کی بات ہے، اس لیے یہاں بتانا ضروری ہے۔ سحری کے لیے آیا تو ہم نے دیکھا کہ جو مکانات ہیں، اوڑھلے ہیں، اندھیرے ہیں، وہاں ہمارے بچے 15 سال، 14 سال، 12 سال، 18 سال کے بچے موبائل لے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر بچے اپنے موبائل میں بزی ہیں۔ رات گزارنا، رات میں عبادتیں کرنا، یہ مقصد ہے۔ انہیں رات بھر جاگتے ہو تو اللہ تعالیٰ رجسٹر میں تمہارا ثواب لکھتے رہیں گے۔ موبائل دیکھ دیکھ کے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان رات گزارتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ بچے گھر سے باہر نکل کر کے ہوٹلوں کو بیٹھ کر کے موبائل دیکھ رہے ہیں، بلکہ میں نے آتے ہوئے پیدل آیا، پیدل گیا، گھر کے اندر سے بھی میں نام نہیں جان پا رہا تھا کہ اس کھیل کا کیا نام، میرے بچے نے بتایا کہ اس کا نام فری فائر ہے۔ بچے فری فائر کھیلے، وہ چینچو چوچو کی آواز آتی رہتی ہے۔ گھر میں ماں باپ تو موجود ہیں، بڑے بھائی تو موجود ہیں، وہ تو بچوں کو روکتے تھے، بیٹا رات سو جا چپ چاپ، ورنہ تلاوت کر، نماز پڑھ۔ حکم یہ ہے کہ اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے ہو، عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو عبادت کرتے کرتے تھک کے سو جاؤ، تو یہ سونا عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن سوچ بن گئی رات جاگنا ہی جاگنا ہے کسی طرح سے، چاہے موبائل PUBG دیکھ کر کے، کھیل کر کے، چاہے فری فائر کھیل کر کے، چاہے کوئی گناہ کا کام کر کے۔ ایک سال میں پچھلے سال بتایا پورے لیلۃ القدر میں ایک پروگرام موبائل میں دیکھتے تھے، کرکٹ کا چل رہا تھا موبائل میں۔ تو یہ شیطان ہے، شیطان کی ایک آنکھ ہے، اس طرح سے ہماری راتوں کو یہ خراب کر دیتا ہے۔ تو ایک بڑے شاعر ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے، دوسرے آدمی پہنچے، وہاں نام نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ان کے اشعار بھی بہت اچھے ہیں، بہت ہی دردناک زندگی بھی ان کی ہے۔ تو رمضان میں شراب پی رہے تھے، تو ان سے کہا ارے رمضان کا مہینہ شراب پی رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطانوں کو قید کیا ہے تو اسی کمرے میں قید کیا ہے، میں وہیں بیٹھا ہوں، اس لیے شیطان سے میں مغلوب ہوں، میں بچ نہیں پا رہا ہوں، میں شراب پی رہا ہوں۔ تو یہ سمجھو کہ یہ موبائل میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا ہے۔ مطلب اتنی موٹی بات ماں باپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، گھر کے ذمہ داروں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بچے پوری رات جاگ رہے ہیں، ان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا، ان کی تعلیم پر کیا اثر پڑے گا، ان کی زندگی کس رخ پر جائے گی، ان کا فیوچر، ان کا مستقبل کتنا تاریک ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یطیع من یقول، انسان کے اللہ کے یہاں مجرم اور گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کو کھلاتا پلاتا ہے، بال بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو بڑھاتے ہیں، ان کی بڑھوتری ہوتی ہے، وہ صحت ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ موبائل میں اس طرح بزی کر کر کے ہم ان کو بالکل ضائع کر رہے ہیں اور ان کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں، ان کی صحت سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کسی نے ایک اہمیت شیئر کی، میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی اور وہ تکاری پھاوڑے یہ سب سامان لے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں لکھا تھا فیوچر یعنی آئندہ کی زندگی یہ ہے، اور موجودہ زندگی بال بہترین، کوٹ کپڑا جوتا موجہ سب موبائل لے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ موبائل بظاہر لگتا ہے کہ میرے بچے بہت خوش ہو رہے ہیں، لیکن ہم بچوں کو اندھیروں میں ڈھکیل رہے ہیں، اللہ کے یہاں اپنے آپ کو مجرم اور گنہگار بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو ضائع کر دیا، اپنی اولادوں کی فکر نہیں کی، اپنے زیر تربیت لوگوں کی فکر نہیں کی، اللہ کے دربار میں مجرم بنا کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ انہوں نے حج بھی کیا ہوگا، ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت
بھی کرتے ہوں گے، نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، اپنی اعلیٰ اولاد کی فکر نہیں کی، اس لیے اللہ کے دربار میں میدان محشر میں مجرموں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ کے ان کو جواب دینا ہوگا۔ کتنی سخت وعید، کتنی ناسمجھی نادانی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، تو شیطان قید کر دیے جانے کے بعد بھی نفس ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے اور برائی اور بھلائی دونوں کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ انسان ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے بری طرف چلا جاتا ہے یا اچھی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں، اپنے جوانوں کی فکر کریں اور ان کی صحت تندرستی کی فکر کریں، یہ فضول کاموں سے بچائیں، سب کو گھر میں بلائیں اور سونے کی تاکید کریں، یہ شب فوراً سو جایا کرو اور کوئی جاگا نہ کرے۔ جنت کو سجائی جاتی ہے، چوتھی صفت پورے سال۔ اللہ تعالیٰ تو کن کہتا تو یہ کائنات پوری وجود میں آ جاتی ہے۔ جنت کو سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو مصروف ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل یہ ہے کہ روزے دار کی احترام، عزت، تکریم اور اس کے ریسپیکٹ کو بتانے کے لیے یہ چیز لائی گئی۔ کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو انتظام ہوتا ہے، کوئی نیتا آنے والا تو سڑکیں سجائی جاتی ہیں، منتری آنے والا تو یہ ٹرمپ آئے تھے تو ہمارے یہاں کورونا پھیل رہا تھا، لیکن ٹرمپ کے ریسپیکٹ میں ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ اکٹھا کر کے پورے ملک میں کورونا پھیلا دیا گیا۔ بڑے آدمی آ رہے تھے، اس لیے اس طرح کی جان کو جوخم میں ڈال کر کے، ملک کو خطرے میں ڈال کر کے محفل کو سجائی گئی۔ شادی ہونے والی ہوتی ہے تو شریعت میں شادی تو بہت آتا، چلتے پھرتے شادی ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے غیروں کے یہاں سے چیزیں لے کر کے اپنی شادی کو بہت مشکل بنا دیا۔ اب سالوں سال اس کا انتظام ہوتا رہتا ہے، ٹھیک، دولہا آئے گا، شادی ہوگی، ناک بڑی ہو جائے گی 3 انچ کی۔ اس لیے اسی طرح سے اس سے لاکھوں گنا بڑھ کر کے اللہ کے نزدیک روزے دار کی اہمیت اور عظمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کی اہمیت اور عظمت اور اس کی بزرگی اور کرامت کو بتانے کے لیے جنت کے سجانے کا سلسلہ قائم رکھتے ہیں اور آخر میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو یہی چیز چاہیے کہ جنت مل جائے، گناہوں سے مغفرت مل جائے، عزت و سمان ملے اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہونے پائے۔ یہ چیزیں اس امت کی روزہ داروں کو ملتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کو اتنی بڑی تعداد میں مغفرت کا پروانہ ملے گا تو کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مزدور جب مزدوری پوری کر لے تو اس کو اس کا اجر دے دینا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ مزدور سے لا کر کے جوڑ کر کے یہ چیز بتائی گئی کہ مسلم معاشرے میں مزدوروں کو ان کی مزدوری وقت پہ دے دینا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنے چاہیے۔ بہت سے لوگ پھنسائے رہتے ہیں کہ گھوم کے مزدوری ہمارے یہاں کرتا رہے، بھاگنے جائے گا، اس لیے اس کی مزدوری روک لیتے ہیں، یہ گناہ ہوتا ہے، ایسے لوگ مزید مشکلات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی اس میں صحابہ کو ذہن گیا، لیلۃ القدر کا ہی بیان کرنا تھا مجھے۔ پوری ایک سورت ہم نے تلاوت کی، پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت، اہمیت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی قرآن جہاں ہوگا، جس شب میں اترا قرآن اور جس مہینے میں اترا قرآن، جس سینے میں اترا قرآن، جس نبی کو ملا قرآن، جس نے قرآن کو لکھا، جس نے قرآن کو پھیلایا، جس نے قرآن کو سیکھا، جس سے قرآن کی نسبت ہوگی وہ عظیم ہوگا، وہ عظمت والا ہوگا۔ تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ رات کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اب پھر ایک سوالیہ اسلوب میں کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تم جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 سال سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 1000 سال، کوئی ہم لوگوں میں سے کون 1000 سال جیے گا؟ 60 سال 70 سال۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اللہ کے حکم سے، من کل امر، من معنی فرام سے، لیکن یہاں من کے تقریباً بہت سارے معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے وتھ، ساتھ، ہر خیر کی چیزوں کے ساتھ یہ فرشتے آتے ہیں، ہر خیر کو لے کر کے فرشتے آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی کی رات ہے، اور یہ نہیں کہ
رات کے کسی خاص حصے میں یہ چیز ہوتی ہو، طلوع صبح صادق تک یہ وقت رہتا ہے، یہ کرامتیں، یہ شرافتیں، یہ عظمتیں طلوع صبح صادق تک رہتی ہیں۔ لیلۃ القدر کیوں اس امت کو دیا گیا، اس سلسلے میں روایتیں ہیں۔ بعض صحابہ کرام کے سامنے باتیں آئیں کہ بنی اسرائیل میں فلاں آدمی 1000 سال تک جہاد کرتا رہا اللہ کے راستے میں، تو وہ ثواب کیسے حاصل ہوگی؟ صحابہ کرام کا اندر رشک ہوا۔ دوسری روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کسی عابد کے بارے میں سنا کہ پوری رات وہ عبادت کرتا تھا اور صبح ہوتی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلا جاتا تھا۔ اس طرح 1000 سال اس نے وقت گزارا عبادت میں اور جہاد میں، صحابہ کو رشک ہوا۔ تو اس امت کو خصوصی طور پر یہ لیلۃ القدر بھی الگ سے دی گئی، جیسے وہ 5 چیزیں میں نے ذکر کی، یہ 6ٹھی چیز بھی خاص اس امت کو دی گئی کہ امت عبادتوں میں دوسری امتوں کے متوازی اور برابر ہو جائے یا ان سے بڑھ جائے، ان سے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، کمزور نہ رہے اور ہلکا نہ رہے، اس لیے رات دی گئی 1000 سال۔ قدر کے معنی ہوتے ہیں عزت، شرافت، بڑائی، بزرگی۔ دوسرا قدر کے معنی ہوتے ہیں تقدیر، قسمت، دونوں معنی یہاں مراد ہیں۔ یہ رات عظیم بھی ہے، شرف والی بھی ہے، اور اس رات میں تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور تقدیر کا نفاذ بھی ہوتا ہے اور فرشتے اترتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اب فرشتوں کو فرشتے سلام کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ رات ہم کو مل جائے، اس سلسلے میں ہم کو بہت زیادہ کوششیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پتہ چلا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اب اس میں تلاش کرو۔ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، لیکن طاق راتوں میں سے 27ویں کو ہم نے فکس کر دیا، یہ غلط بات ہے۔ فکس نہیں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 یہ اتنی طاق راتیں آتی ہیں، ان طاق راتوں میں تلاش کرو عبادتیں کر کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام فرمایا کرتے تاکہ یہ رات مل جائے۔ کیوں مل جائے؟ 1000 سال کی مقبول عبادت کا ثواب مل جائے گا، فرشتے آئیں گے، فرشتوں کی سلامتی ہمارے اوپر ہوگی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، فرشتوں کی مدد، فرشتوں کی سلامتی ہمیں ملے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ، اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتوں کی مدد آنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہ کبھی اس وقت غیبی مدد آئی تھی نہ اب غیبی مدد آئے گی۔ وہ لوگ ایمان کے خلاف باتیں کیا کرتے ہیں، ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، غلط کہتے ہیں وہ لوگ۔ فرشتوں کی مدد اس وقت بھی آئی تھی، بیچ میں بھی آئی ہے، آج بھی فرشتوں کی مدد آتی ہے اور آتی رہے گی صبح قیامت تک فرشتوں کی مدد۔ شرط یہ کہ فرشتوں کی مدد کیسے آتی ہے، فرشتوں کی مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے، ہم اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کو سمجھیں اور ان چیزوں کو اختیار کریں جن کی بنیاد پر فرشتوں کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے اترتے ہیں لیلۃ القدر میں، اور روح بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں اور تمام خیر کی باتیں لے کر کے اترتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے باتیں سن کر کے کہتے ہیں، اور ایک غلام قوموں کی صفت ہوتی ہے، ہاری ہوئی شوشت قوموں کی صفت ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی کیا کرتے ہیں، اصل فیکٹر، اثر عامل اور محرک کو دور کرنے کی فکر کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد نہیں آئے گی، غیبی مدد نہیں آئے گی، حقیقت میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل ہم نے غلام سمجھ لیا ہے اور اللہ کے باقی بن چکے ہیں، جن کے غلام بن چکے ہیں، ان کی سوچ، ان کی مزاج، ان کی بات، ان کے ٹون کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ فرشتوں کی مدد ہمیشہ آتی رہی ہے۔ فرشتوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے، فرشتوں کی فوج حاصل کرنے کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مدد آتی ہے وہ غلط کہتے ہیں، ایمان کے خلاف کہتے ہیں۔ فرشتوں کی مدد آئے گی، شرط ہے کہ ہم کیسے مدد حاصل کریں۔ اس کی صورت یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات میں جب تنہائی ہوتی ہے
تو اللہ سے تم لو لگاؤ، اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرتا ہے اور فرشتے تمہاری مدد کے لیے اترتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ ہم یہ سب چیزیں بھول کر کے سوچیے دیکھیے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو کتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، کتنے لوگ رات میں جا کر کے دعائیں کرتے ہیں، کتنے نیتاؤں کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، کتنے وکیلوں کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں رات کی تنہائی میں ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ رات کی تنہائی میں جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ فرشتوں کا لشکر اس کی مدد کے لیے اترتا ہے، اس کی نصرت کے لیے اترتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات ایک طرف یہ اعلان کرتی ہے کہ اس رات میں مدد کرنے والوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، دوسرے میں سبق دیتا ہے لیلۃ القدر کی آیت سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ ہمیں فرشتے کی مدد حاصل کرنے کے لیے رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔